بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما و بعد۔ سامعین اور ناظرین، ہم آج آپ کی بزم خدمت میں ایک خاص ٹاپک لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ عوام اور کچھ سادہ لو انسان اور کچھ سادہ ذہن مسلمان کا ذاکر نائک کے تعلق سے یہ حسن ظن ہے، یہ نیک گمانی ہے کہ انہوں نے کئیوں کو مسلمان بنایا، وہ تو جنت خرید چکے ہیں، اب وہ چھوٹی موٹی اگر غلطی بھی کریں گے تو اللہ معاف کرے گا۔ یاد رکھیے گا، نبی کی گستاخی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، نبی کی بے ادبی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، نبی کی بے ادبی سے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نبی کی گستاخی سے سارے اچھے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ چند آیت کریمہ سنیے اور پھر اپنا عقیدہ ٹھوس کیجئے اور ایسی ذہنیت سے توبہ اور رجوع کیجئے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کریمہ میں صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تھی تو راعنا کہہ کے پکارتے تھے، یعنی صحابہ پکارتے تھے، لیکن آیت کے اختتام پر غور کریں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا اس سے اشارہ نہیں مل رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی بھی کفر ہے؟ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کریمہ دوسری سنیے، سورہ احزاب کی آیت نمبر سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور ان کے لیے ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے چلا چپٹ کر بات کرتے ہو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ غور کریں، ایمان والوں کو کہا جائے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور حبط اعمال متفقہ فیصلہ ہے شریعت محمدی میں کہ اعمال جو حبط ہوتے ہیں یعنی اکارت اور برباد ہوتے ہیں کفر کی وجہ سے، تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آواز کو بلند کرنا یعنی ان کی بے ادبی کرنا کسی بھی زاویے سے، یہ اعمال کے حبط یعنی کفر کا سبب ہے۔ 2 آیت آپ نے دیکھا، اور آیت آپ دیکھیں کہ حضور کی بے ادبی کس طرح مطلب یہ کہ کفر کو ثابت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کی ایک جماعت جو ہے مذاق کے طور پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے کہ محمد کا خیال ہے کہ روم پر غالب آ جائیں گے، کتنا بعید خیال ہے، یعنی مذاق کر رہے تھے، حضور کے خیال اور حضور کے تصورات کے حوالے سے مذاق کر رہے تھے، اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا، تم ایسا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی کھیل کود اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ غور کریں، اب اس پس منظر میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر مذاق اور دل لگی صرف کیا تھا، قرآن کی آیت سنیے آپ، اللہ سبحانہ فرماتا ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے ایمان والو بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ دیکھا آپ نے، صرف مذاق کیا تھا۔ میں ابھی پازیٹو آیتیں بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ ذاکر نائک نے کیا کیا کہا ہے۔ یہ 3 آیت دیکھا آپ نے، 4تھی آیت دیکھیے، والذین یؤذون رسول اللہ۔ اچھا، یہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 66 تھی، اب یہ آیت نمبر 61 دیکھیے سورہ توبہ ہی میں، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
ایزا دینا کیا ہے؟ دل مصطفیٰ توڑنا، دل مصطفیٰ دکھانا۔ خیر، آیت نمبر 61 سورہ توبہ۔ اور اس قسم کی ایک سب سے زبردست جو ایک آیت کریمہ آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے سورہ آراف کی 176 یا 175۔ بڑی توجہ سے اس آیت کو تو بالکل غور سے آپ سنیے اور اپنا عقیدہ ٹھوس کیجئے اور بدعقیدگی سے توبہ کیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ آیت نمبر 175 ہے یہ، پس منظر سن لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ بلعام باعور ایک شخص ہے جس کا واقعہ اس طرح سے آپ مفسرین کی زبان سنیے اس آیت کریمہ کے تحت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین سے جنگ کا قصد کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا یعنی تشریف لے گئے، تو بلعام باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے بلاد سے نکالیں گے اور قتل کریں گے اور بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس سرزمین پر آباد کریں گے۔ اے بلعام باعور، تیرے پاس اسم اعظم ہے۔ اب اسم اعظم کیا ہوتا ہے وہ خود دیکھیے آپ، جس کے پاس اسم اعظم کا علم ہوتا ہے ان کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے، گارنٹیڈ 100%۔ منصب علم اسم اعظم پر فائز تھے، ولایت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، نوٹ کیجئے گا۔ تو قوم نے کہا آپ نکلیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ بلعام باعور نے کہا تیرا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، کیسے ان پر دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، اگر میں ایسا کروں تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ مگر قوم اس سے ضد کرتی رہی اور خوب الہا وزاری کرتی رہی۔ انہوں نے اپنا یہ سوال جاری رکھا تو بلعام باعور نے کہا رکو، پہلے میں اپنے رب کی مرضی معلوم کروں۔ اور اس کا چونکہ یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی دعا کرتے تو پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتے، خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کریں۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی مگر میرے رب نے ان پر دعا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ تب قوم نے اس کو ہدیے اور نذرانے پیش کیے، نوٹ کیجئے گا، سعودی ریال وغیرہ پر بھی دھیان رکھیے گا، جو اس نے قبول کر لیے اور قوم نے اپنا سوال جاری رکھا۔ تو پھر دوسری مرتبہ جب بلعام باعور نے رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی تو اس کا کچھ جواب نہ ملا۔ خود اللہ پاک فرما رہا ہے کہ فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے چلا تو فکان من الغاوین، تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور آگے مثال بھی دیا فمثلہ کمثل الکلب، اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ آیت نمبر 176، 175 اور 176 دو آیت آپ سورہ آراف میں سورہ نمبر 7 میں آپ دیکھیں گے۔ کیا معلوم ہوا؟ اس میں اعظم کی منزل پر فائز، ولایت کی منزل پر فائز، ان تمام منزل پر فائز ہونے کے باوجود صرف تھوڑی سی ہدیے اور نذرانے نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ملتا ہے کہ نبوت ایک ایسی پوزیشن ہے جو چھینی نہیں جا سکتی، ولایت بڑی سے بڑی چھینی جا سکتی ہے اگر نبی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے۔ وہ موسیٰ کے خلاف قدم اٹھائے، نوٹ کیجئے، موسیٰ کے خلاف، یہ تو موسیٰ کے بھی نبی ہیں۔ اب سنیے ذاکر نائک کی بات۔ ذاکر نائک نے کہا آج کی تاریخ میں محمد سے مانگنا حرام ہے، محمد کو ماننا حرام ہے، وہ مر چکے ہیں۔ پرے ٹو دیم نوٹ، پرے فور دیم نوٹ ٹو دیم، یعنی اس طرح کی بولی بول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں تو کیا ہے، تعظیم کیسے کر؟ وہ مر چکے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے، مر چکے ہیں۔ بتائیے حیات النبی کا عقیدہ یہ اجماعی اور اتفاقی مجمع علیہ اور متفق علیہ عقیدہ تھا، لیکن وہ مر چکے ہیں، آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے، اور آج تک کوئی توبہ نامہ یا توبہ کی کلپ آج تک نہیں آئی، آج تک نہیں آئی۔ تو سوچو جب ایک عام نبی کے خلاف
جانے والے کا یہ حشر کے گارنٹیڈ اللہ پاک کی آیت کے ذریعے اس کی ولایت کا ظاہر ہونا ثابت ہے، اور اس کو چھین لیا گیا. یہ کتے کو مسلمان بنائے اور مسلمان بنائے. ارے وہ تو اچھا تھا کہ پہلے وہ ہندو تھا، عذاب میں کمی ہوتی، گستاخ رسول بن گیا ان کے ہاتھ پر، توہین رسول کرنے والا بن گیا ان کے ہاتھ پر. یہ تو سخت عذاب درک اسفل میں اب چلا جائے گا. تو مسلمان اگر انہوں نے بنایا بھی ہے تو صحیح العقیدہ اگر وہ مسلمان بنے ہیں تو ان کو ان کا ملے گا، یعنی مسلمان بننے والے کو. لیکن انہوں نے جو گستاخی کی ہے، یہ گستاخی سے آج تک توبہ نہیں کیے ہیں. اور سنیے، گستاخی سے توبہ کرنا اس کا سب سے پہلے اظہار ہونا چاہیے. اور جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ سب کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ یہ کیے وہ کیے، ایسے ہی کھلے عام کہ میں اس جملے سے رجوع کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا، محمد سے مانگنا حرام ہے. وہ مر چکے ہیں، اس سے رجوع کریں، اس سے توبہ کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات النبی کا عقیدہ امت کو دیں جو اجماعی عقیدہ ہے. نبی کا غلام مر کر کے بوٹی بوٹی الگ ہو جائے، قرآن کہے کہ انہیں مردہ نہ کہو زندہ کہو، اور یہ نبی ہی کو مردہ کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. خیر، ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں قرآن کے بعد. یہ روایت سنیے، سنن دارمی کی روایت ہے، امام بخاری سے پہلے کے ہیں. یہ سنن دارمی کی ایک روایت ہے کہ سبیغ نام کا ایک عراقی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس نے قرآن کی متشابہ آیات، یعنی وہ آیات جن کی مراد اللہ کو معلوم ہے اور بندوں کو ان کی مراد معلوم کرنے کی کوشش کرنا گمراہی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 4 5 میں آپ دیکھیں گے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. خیر، بندوں کو معلوم کرنا جو ہے گمراہی ہے. بحث و تکرار کر رہا تھا یہ سبیغ نامی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گمراہی کی وجہ سے اسے مارا. اس نے توبہ کر لی، دیکھیے گا، توبہ کر لی اور مصر چلا گیا. حضرت صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ مصر میں موجود تھے. حضرت عمر نے انہیں خط لکھا کہ مسلمانوں سے کہہ دو کہ سبیغ سے میل جول نہ رکھیں. مسلمانوں نے سبیغ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. سبیغ پر یہ معاملہ بہت بہت بھاری پڑا، تو اس نے لوگوں کو اپنی توبہ کا یقین دلایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ سبیغ اچھی طرح توبہ کر لی ہے. تب جا کر حضرت عمر نے لوگوں کو اس سے ملنے جلنے کی اجازت دی. سنن دارمی جلد 1 صفحہ نمبر 67، باب من ہاب الفتیا. بتائیے آپ، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے اس عمل سے یہ کیوں کیا ایسا؟ اور حضرت کے اس عمل سے، فاروق اعظم کے اس عمل سے کیا یہ درس نہیں ملتا کہ گمراہ اور بد مذہب آدمی خصوصاً ذاکر نائے اگر توبہ، پہلے تو توبہ کا اعلان ہی نہیں ہوا، توبہ بھی یہ کر لیں تو اس وقت تک ان پر دینی معاملات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جب تک کہ یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اس نے صدق دل سے توبہ کر لی ہے. لیکن اب اطمینان کیا ہوگا؟ اب تو سعودی نے انہیں خرید لیا ہے، اور اب تو یہ کہ یہ اللہ کا کیسا ولی ہے کہ ذرا سی اگر قوم نے ستایا تو وہ دوسرے ملک چلا گیا. ارے ولی تو اس کو کہتے ہیں کہ ستانے والے ہی کو وہ خود ولی بنا دیتے ہیں. غوث پاک نے چور کو ولی بنایا. یہ کیسا ہے کہ بغیر سیکورٹی کے کہیں چلتا پھرتا نہیں، یہ کیسا ولی ہے؟ ایک قوم، تجھے باخبر کیا جاتا ہے کہ جب ایک عام نبی کو ستانے والا، ولایت کی منزل پر فائز ہونے والا، قرآن نے جس کی تصدیق کر دی تھی، اللہ پاک نے ولایت چھین لی موسیٰ کی توہین اور موسیٰ کے خلاف اور اگینسٹ جانے کی وجہ سے. یہ تو موسیٰ کے نبی کے خلاف اور اگینسٹ گئے ہوئے ہیں. تجھے باخبر کیا جاتا ہے کہ ذاکر نائک جب تک زندہ ہے اس کی طرف سے حسن زن ہرگز نہ رکھ جب تک کہ اس کا توبہ نامہ کلپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اور سوشل میڈیا پہ نہ آ جائے، اور جب تک کہ علماء حق ان کی تصدیق نہ کر دیں کہ ہاں واقعی اس کی توبہ مقبول ہے، منظور ہے، اس وقت تک تمہیں ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی حرکتوں میں نہ آنا. کیا تمہیں وہ موقع نہیں معلوم کہ کوئی بہت ساری جنگیں ایسی ہیں، بلکہ غزوہ حنین کا صحیح مسلم میں دیکھیں، ایک شخص کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنمی ہے. بتائیے، جنگ جیتا جن کی وجہ سے ان کو جہنمی کہہ دیا، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ دوسرے دن وہ خودکشی کر لی. کہنا یہ ہے کہ ظاہری طور پر نیک عملی کو دیکھتے ہوئے کسی کا فیصلہ نہ کرو. ولایت کی منزل پر فائز تھے بل انباور، اللہ نے چھین لیا.
تو نبی کی توہین، جو سید الانبیاء کی توہین کرے گا اس کو ولایت دے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیے سو کی ولایت دینے، جس کو دی گئی تھی ولایت، اس کی ولایت چھین لی گئی، اس کو تو ابھی دی ہی نہیں گئی۔ ارے ولایت دی جاتی تو یہ یہودی جیسا دکھتا، یہ ٹائی لگا کر کے گھومتا، ارے ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے، جو ولیوں کے شعار ہوا کرتے ہیں، پیوند والے ہوتے، پیٹ پہ پتھر باندھے جانے والے ہوتے، لیکن ان کے ایک ایک کپڑے کو دیکھیے۔ ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے، بس امت کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ ان سے دور رہیے، اور ذاکر نائک کے حوالے سے یہ واویلا مت مچائیے کہ انہوں نے بہتوں کو مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان بنایا ہے خواجہ غریب نواز نے، مسلمان بنایا اور مسلمان بچایا، اسلام کو بنایا بھی، اسلام کو بچایا بھی، یہ مسلمان بنایا۔ ایک بھی تاریخ کا ایسا حصہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہودی کلچر کو یا یہودیت کو، بلکہ اگر ان کے سامنے جوگی جاپال آیا بھی تو آپ نے کمپرمائز نہیں کیا، بولتے ہوئے چلے گئے کہ اگر ان کا فرمان ہے کہ یہاں پر یہی بیٹھے گی اونٹنی یا اونٹ بیٹھے گا تو ٹھیک ہے۔ کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کو چھوڑنے والا صرف اس وجہ سے کہ لوگ انہیں ستا رہے ہیں، لوگ ان کی سیکورٹی نہیں ہے، اور سعودی گورنمنٹ نے، یہ نجدی وہابی سعودی حکومت ایسے لوگوں کو مطلب سیکورٹی نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے جو گستاخی رسول کریں۔ خیر، میں نے واضح کر دیا ہے، اور ہمارے اوپر بس امت کو باخبر کرنا ضروری تھا، اور یہ کلپ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے آپ شیئر کیجئے اور بتائیے کہ ذاکر نائک توبہ جب تک نہ کر لے حضور کی حیات النبی کے خلاف اگینسٹ جو کہا گیا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میرے کلپس اور بھی ان کی سنیں، مگر یہ سب سے امپورٹنٹ، ظاہر ہے جب نبی ہی کو مردہ کہہ دیا تو اب تو شریعت کا کون حصہ بچے گا؟ نبی ہی کو یہ مردہ کہہ دیا، اور ان کے لیے دعا کرنا، استغفر اللہ معاذ اللہ، فور دیم نوٹ ٹو دیم، واہ واہ، ان کے لیے دعا کرنا، وار ذاکر نائک، وار ٹائے لگانے والا، وہ مصطفیٰ جو پیدا ہو تو امتی کے لیے دعا کریں۔ میدان محشر نبی پاک کے ایک سجدے میں سر اٹھا کر کے، اے حبیب جن کو بخشوانا ہے بخشوائیے، حضور کی دعا سے ساری امت بخشی جائے گی، اور یہ کرے ان کے لیے دعا کرنا، معاذ اللہ، یہ کتنی بڑی توہین ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اس گستاخی سے جب تک وہ توبہ نہ کرے، ان سے میل، ان سے جول، اور ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کی ظاہری حرکتوں کو دیکھنا، یہ نہایت ہی غلط ہے، نہایت ہی غلط ہے۔ پارہ نمبر 22 کی آیت کریمہ سن کر کے ختم کر دوں اپنی بات کو۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں، کہ کبھی کبھی بیکار اور خراب شخصوں کے عمل کو شیطان جو ہے، مطلب یہ کہ مزین اور اچھا کر کے پیش کرتا، فرآہ حسنا، تو وہ اچھا سمجھنے لگتے، خود بھی اچھا سمجھتا اور لوگ بھی اچھا سمجھ رہے، یہ مسلمان بنا رہے ہیں، مسلمان بنا رہے ہیں، تو بظاہر جو ہے بہت اچھا لگ رہا۔ آپ بتائیے کہ ایک شخص ہے جو 60 سال تک بے وضو نماز پڑھے گا، نماز تو اچھی چیز ہے نا، جب نماز اچھی چیز ہے تو اچھی چیز پڑھنے کی وجہ سے تو ان کو ثواب ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، نماز تو اچھی چیز ہے، لیکن نماز کے لیے جو شرط لازم تھی، جو ضروری تھی، وہ چیز اس نے نہیں اپنایا۔ ایسے ہی پیارے، جتنا بھی یہ نیک عمل کریں گے اس کے لیے ضروری ہے محبت مصطفیٰ، اس کے لیے ضروری ہے اطاعت مصطفیٰ، اس کے لیے ضروری ہے اسٹیٹ آف نبوت، اسٹیٹس آف نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیٹس ہے، جو عظمت ہے، جو برتری ہے، اس کا اعتراف کرنا، اس کے آئینے میں نیک عمل کرنا اور کروانا، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ ہم نے باخبر کر دیا ہے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں اطلاع نہ دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص طور سے ذاکر نائک جیسی بد ذہنیت سے اور ان کی کارکردگیوں سے محفوظ فرمائے۔ ہزاروں نیکوکار تمہارے سامنے ان کے کارنامے موجود ہیں، ان کو فالو کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور رہو سچوں کے ساتھ، ان سے دور رہو، ان کے دامن سے بچو، ان سے بہت دور رہو، یہ وہی کرتے ہیں جو ان کے گرو کرتے تھے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، والصلاۃ علی من اتبع الہدی۔ ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں